عمران خان کا اسی ماہ اسمبلیوں سے نکل جانے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ایک بار پھر اداروں کے لیے سخت زبان استعمال کی۔ کہا سب جانتے ہیں ایک طاقتور شخص نے انہیں NRO 2 دیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں اب آپ کو فکر نہیں ہے کہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ عمران خان نے ایک بار پھر ڈیفالٹ کی کہانی دہرا دی۔ کہا یہ حکومت جتنی دیر رہے گی ملک میں معاشی بحران رہے گا، سیاسی استحکام تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ عمران خان کی گھڑی کے معاملے پر میڈیا پر تنقید۔ کہتے ہیں میری گھڑی میری مرضی، گھڑی پر شور مچایا ہوا ہے، میری گھڑی تھی اسے بیچوں یا رکھوں۔ چینلز مہنگائی پر بات کرنے کی بجائے گھڑی کے پیچھے پڑے ہیں۔ اب ان لوگوں کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا۔ اگر ہمارا روپیہ گرے گا تو ان کا تو ڈالر میں پیسہ پڑا ہوا ہے، ان کو تو فائدہ ہے، اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے جدھر پاکستان جا رہا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، وہاں بول نہیں رہے، وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں، اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے۔ میری ذاتی گھڑی ہے، میں اسے بیچوں، میں جو مرضی کروں اسے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے۔ اگر ملک یہ ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا، یہ سارے ہم جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، یہ ہم سب کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے سامنے، اچھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے، کتنی تکلیف ہے، چن چن کے۔ آج کیوں نہیں جا رہے؟ آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے، مہنگائی کتنی تھی، تو انفلیشن تھی 12 اتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی، اس ملک کا جو معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اور وہ کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، سیاسی طور پہ ملک میں استحکام نہیں آتا، تو معاشی طور پہ تو استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ میں نے جب یہ فیصلہ کیا تھا، مجھے پتا تھا انہوں نے نہیں الیکشن کروانے، اس لیے ہمارا پلان پورا وہی ہے۔ جب میری تیاری ہوگی، میں نے آپ کو کہا دسمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی، میں اپنے وہی جو میں نے اناؤنس کیا اسی پہ میں چلوں گا، میں یہ اسمبلی سے نکل جاؤں۔ اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار میاں طاہر صاحب موجود ہیں۔ میاں طاہر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ عمران خان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اسی مہینے اسمبلیوں سے نکلیں گے، جبکہ انہوں نے ایک بار پھر سے ڈیفالٹ کی کہانی دہرائی ہے۔ گھڑی کے معاملے میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ میری گھڑی تھی اور میری مرضی میں بیچوں یا رکھوں۔ کیسے دیکھتے ہیں ان کی آج کی پریس کانفرنس کو؟ دیکھیں جی، جو گھڑی کی بات کی ہے، گھڑی ان کی گھڑی نہیں تھی، نہ ان کی مرضی چل سکتی ہے، وہ گھڑی چور ہے، انہوں نے چوری کی ہے۔ یہ نہ کہیں کہ میں نے گھڑی میری تھی، میں اس کو بیچوں یا رکھوں، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ اپنے سو کالڈ اعتماد کے ساتھ آئیں گے، جو پتہ نہیں کیسے حاصل کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہے جو اندر کی خبر رکھتے ہیں کہ وہ اعتماد انہیں کہاں سے آتا ہے، کچھ کھانے پینے سے آتا ہے، تو وہ اعتماد کے ساتھ دوبارہ آئے ہیں اور انہوں نے آگے کہہ دیا ہے کہ میری گھڑی تھی، میری مرضی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قوم کو اس طرح سے بیوقوف اب نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ وہ گھڑی جو گھڑیاں جو آپ کو ملی تھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ رکھ سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے، قانون یہ کہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے انڈر ویلیو کر کے وہ لی اور زیادہ پیسوں میں بیچ کے اس کا منافع جیب میں ڈالا۔ تیسری بات یہ ہے کہ 2019 سے 2021 کے درمیان جو آپ کے 10 دورے ہیں، عمران نیازی صاحب، جو 10 دورے ہیں آپ کے، اس میں آپ نے کوئی اپنا قیمتی تحفہ جو دوسرے ملکوں سے ملا ہے وہ شو ہی نہیں کیا۔ کیا 10 دوروں میں جو عرب ممالک کے دورے ہیں، جو 2019 سے 21 3 سال کے جو دورے ہیں، اس میں آپ کو کوئی تحفہ نہیں ملا؟ یعنی کہ جو اس دور میں جو تحفے ظاہر کیے گئے، ان کی قیمت ان تحفوں سے بھی کم ہے جو ان کے وفد کے لوگوں کو ملے۔ یعنی کہ جو ساتھ گئے لوگ ہیں، جو وزراء ہیں، ان کو مہنگے تحفے مل گئے اور وزیر اعظم کو بہت ہی سستے تحفے ملے۔ انہوں نے تحفے چھپائے ہیں، انہوں نے تحفے ظاہر ہی نہیں کیے، توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرائے، وہ لے کے چلے گئے۔ تو یہ چوری ہے، یہ سیدھی چوری ہے۔ یہ بالکل یہ کہہ کے یہ اس طرح سے نہیں گزر سکتے، اور نہ ہی میڈیا ان کو اور دوسرے جو واقف ہیں ان معاملات سے وہ ان کو گزرنے دیں گے کہ میری گھڑی میری مرضی۔ نہیں، یہ پاکستان کی گھڑی تھی، یہ پاکستان کی عزت تھی جو آپ نے نیلام کی،
اور نیلام کر کے آپ نے اس کا منافع جیب میں ڈالا. آپ نے چوری کی ہے, آپ نے نہ صرف چوری کی ہے بلکہ پاکستان کی عزت سے کھلواڑ کیا. جو تکریم ہوتی ہے, جو دوسرے لوگ جو آپ کو تحفہ دیتے ہیں وہ آپ کو تھوڑا دیتے ہیں, وہ آپ کا منہ دیکھ کے آپ کو دیتے ہیں کہ آپ آئے ہیں تو آپ کو تحفہ دے رہے ہیں. وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو دیتے ہیں, وہ پاکستان کے وزراء کو دیتے ہیں, وہ پاکستان کے صدر کو دیتے ہیں, وہ پاکستان کے نام پہ دیتے ہیں. تو پاکستان کے نام پہ ملا ہوا تحفہ آپ کیسے کسی اور کو بیچ کے اس کا منافع جیب میں ڈال سکتے ہیں, اور وہ بھی انڈر ویلیو کر کے, اور قانون کی ایک نہیں 10 خلاف ورزیاں کر کے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو تحفے آپ نے شو نے کیے ان کا حساب دینا ہوگا. یہ تھوڑا ہے کہ آپ آئیں گے اور آ کے ایک چلتے ہوئے ایک ریمارکس پاس کریں گے اور آپ بری ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اس طرح تو پھر نواز شریف کہتا کہ میرے بیٹے کی کمپنی, میری تنخواہ میری مرضی, میں نے لی یا نہیں لی, آپ کو کیا اس سے لگے. اس پہ تو اس کو تعمر نااہل کر دیا گیا تھا. اس میں یہ آپ کیسے یہ بات کہہ کے بچ سکتے ہیں کہ میری گڑی میری مرضی. آپ کی گڑی وہ نہیں تھی, وہ پاکستان کی گڑی تھی. دوسری بات جو وہ ایک بار پھر پاکستان دشمنی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ بار بار ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں. یہی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے. جس ڈی اسٹیبلائزیشن کی بات کرتے ہیں یہ ہے عدم استحکام. یہ خود پیدا کرتے ہیں, انہیں بڑا اچھی طرح سے پتا ہے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, انہیں پتا ہے کہ عدم استحکام کیا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. جب 2014 کا دھرنا ہوا تھا اس وقت عدم استحکام پیدا کرنے والے یہی عمران نیازی, جن کی وجہ سے پاکستان میں چین کے صدر نے آنے سے نہ آ سکے, اور وہ سی پیک کا ہمارا جو معاہدے ہیں وہ نہ ہو سکے, اور ہماری جو معیشت جو ٹریک پہ چڑھی ہوئی تھی وہ اتر گئی. تو اب بھی وہ یہی بات کر رہے ہیں, بار بار وہ ڈیفالٹ کی بات کر کے پوری دنیا کو اور سرمایہ داروں کو بہت ہی غلط میسج دے رہے ہیں. اور اس میسج کے نتیجے میں پاکستان ظاہر ہے کہ اس کے لیے مشکلات بڑھیں گی. ادروائز دیکھیں, میڈیا کو بار بار یہ نشانہ بناتے ہیں. یہ خود کبھی میڈیا پہ آئے ہیں تو صحیح, یہ کبھی آئے ہیں میڈیا پہ؟ یہ تو تقریر کرنے آتے ہیں, یہ تو ویڈیو میسج دینے آتے ہیں. یہ بیٹھتے ہیں سیدھا اور ایک تقریر کر کے غائب ہو جاتے ہیں. اپنے یوٹیوبرز کو بلاتے ہیں, اپنی مرضی کی کہانی بیان کرتے ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا. بھائی میڈیا پہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئیں آپ انڈیپینڈنٹ صحافیوں سے, انڈیپینڈنٹ میڈیا سے آپ آگے بات کریں, آپ پوچھیں ان سے. آپ آئے ایک دفعہ آگے سامنے انڈیپینڈنٹ صحافیوں سے سوال تو کریں نا, آپ بات کر کے غائب ہو جاتے. ٹھیک ہے میاں طاہر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. سلیم بخاری صاحب, جس طرح عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میری گھڑی میری مرضی, آپ کیا سمجھتے ہیں انہی کی گھڑی ہے اور انہی کی مرضی چلے گی؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو بڑی تفصیل کے ساتھ میاں طاہر صاحب نے بیان کر دیا ہے سارا کچھ. بہت مشکل ہے میرے لیے کچھ ایڈ کرنا, لیکن 2-3 نئی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے. جو میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ڈیفالٹ کا رونا رو کے پاکستان سے دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں, میں بس اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کا مشن ہے, اور یہ ان کا مشن 4 سال میں ان کے جتنے بھی باہر کے دورے ہیں, جتنے بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو انہوں نے خطاب کیا ہے, چاہے وہ OIC تھی, چاہے وہ شنگھائی آرگنائزیشن تنظیم تھی, چاہے وہ ڈیووس کی اکنامک کانفرنس تھی یا سمٹ تھی, ہر جگہ انہوں نے بیٹھ کے ایک چیز ثابت کی ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہ کرپٹ ہے, یہ ملک کرپٹ ہے, اس کی لیڈرشپ کرپٹ ہے, اس کے سیاستدان کرپٹ ہیں, اس کے بزنس مین کرپٹ ہیں. انہوں نے یہ 4 سال کی کمپین کا نتیجہ ہے کہ آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا, پاکستان کیوں ڈیفالٹ نہیں کر رہا. تو یہ تو بالکل واضح ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت ہے کہ یہ بندہ سمجھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. ابھی آپ دیکھیے جو خط لکھنے کی کوشش کی گئی تھی 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ اور ملکی وزیر خزانہ کی طرف سے, شوکت ترین صاحب, انہوں نے جو کوشش کی تھی وہ ملک کو ڈیفالٹ کرانے والی نہیں تھی. لیکن آج میں عمران خان صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے وہی شوکت ترین صاحب نے ابھی پچھلے ہفتے کہا ہے جب پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں, کم از کم ہم کسی اور کی نہیں سنتے, اپنے بندوں کی تو سن لیں. تو یہ ان کی خواہش ہے. وہ یہ اگر ملک دشمنی ہے تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ خان صاحب کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو کسی خدائی مشن پر ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں اس وقت والی ریاست مدینہ بھی ہیں, وہی خلیفہ ہیں, وہی سب کچھ ہے. تو ان کی اس دماغی کیفیت کا کوئی علاج نہیں ہے, اس ہیجانی کیفیت کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. اور رہ گئی گھڑی کی بات, بہت شرمناک بات ہے. میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس ڈٹائی کے ساتھ کہیں گے کہ میری گھڑی میری مرضی. پہلے تو کوئی مانتا ہی نہیں تھا کہ خان صاحب کبھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں. پھر اس کا دفاع کرنے کے لیے ان کے جتنے پھوپھو اور پھونکو ہیں انہوں نے بے پناہ کوشش کی. آج خود مان رہے ہیں کہ ہاں جی گھڑی میں نے بیچی. خان صاحب گھڑی نہیں ہے, گھڑیاں ہیں. اور جو اندھی مچائی گئی ہے توشہ خانے میں,
اس کی تفصیلات ابھی آئیں گی. آپ تو کبھی گئے ہی نہیں وہاں, پھر یہ جا کے تحفے اٹھا کے کون لاتا تھا یہ بھی پتہ کرنا باقی ہے, اور لگ جائے گا لوگوں کو پتہ کہ کون جاتا تھا, کون وزٹ کرتا تھا, کیسے وہ چیزیں آتی تھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا کے واسطے آپ اقتدار میں نہیں رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی مملکت کو خطرہ لاحق ہے یا پاکستان سروائیو نہیں کر سکتا. اس غلط فہمی سے آپ باہر نکل آئیے. جتنی تباہی 4 سال میں آپ نے کی ہے, میرا بھی خیال کہ اس کا کمپیریزن کسی بھی رجیم کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. یہ جو آپ ہمیں بار بار جو اکنامک سروے کی طرف توجہ دلاتے ہیں, اس وقت کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کی فائنڈنگ پڑھ لیں, تب آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کہاں تھے. اکانومی کی تباہی کا آغاز آپ کے دور میں ہوا, عروج پر وہ آپ کے دور میں پہنچی, اب آنے والی جو سٹنگ گورنمنٹ ہے وہ اس کو بھگت رہی ہے. تو یہ بنیادی ذمہ داری ساری آپ کی ہے خان صاحب, یہ خان تباہ کن صورتحال کے آپ خالق ہیں. جی ٹھیک ہے, بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. نوید چودھری صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. نوید چودھری صاحب, ایک تو عمران خان کے اس بیان پر کہ میری گھڑی میری مرضی پہ بھی اپنے کامنٹس ایڈ کیجیے گا, اور دوسرا جس طرح سلیم بخاری صاحب نے کہا کہ یہ صرف ایک گھڑی کا معاملہ نہیں بلکہ ایک گھڑیوں کا معاملہ ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کے دور میں جتنے بھی توشہ خانہ میں تحائف ان کو ملے تھے, کیا اب ان سب پہ نہیں تحقیقات ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ. دیکھیں, آج کی جو گفتگو انہوں نے کی ہے اس میں ایک چیز بہت نمایاں ہے, اگر اسے غور سے دیکھیں, مایوسی انتہا کو پہنچ چکی ہے. یہ کہہ دینا کہ میری گھڑی میری مرضی, یہ کیا مسئلہ ہے, میں لایا تھا میں نے بیچ دی, اور چینل جو ہیں وہ مہنگائی کا ذکر نہیں کر رہے, یہ سب لغو باتیں ہیں. یہ جو توشہ خانہ اسکینڈل ہے یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. عمران خان صاحب کے دور میں حکومتی سطح پر بلکہ ان کے فیملی کی سطح پر جس طرح کی کرپشن ہوئی, کیونکہ گوگی بھی ان کی فیملی کا پارٹ تھی, اس کے حوالے سے بہت شروع میں ہی اس وقت کے چیئرمین نیب جوید اقبال نے بہت ساری چیزیں بتا دی تھی, لیکن ان کو دبا دیا گیا. ظاہرہ پیج ایک تھا. اب گھڑی کا معاملہ یہ تھوڑی ہے کہ گھڑی آپ کو ملی اور آپ کو بھیجی, بھی آپ کو نہیں ملی, وہ ریاستی عہدیدار کے طور پر آپ کو دی گئی تھی یا دی گئی تھیں, بہت ساری ہیں, اب تو نئی آڈیو بھی آ گئی ہے. گھڑی کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا. آپ نے اس میں صریحاً فراڈ کیا, اس کی کم قیمت لگوائی, اس کے بعد اس کو آپ نے پاکستان سے باہر بھیجا, اس کے بعد اس پر آپ نے ٹیکس پے نہیں کیا, اس کے بعد اس کی آپ نے جعلی رسیدیں بنائی, اس کے بعد آپ نے اپنا ہی بنایا ہوا قانون وائلیٹ کیا, اور ہر طریقے کے ساتھ آپ خیانت کے مرتکب ہوئے, جس پر الیکشن کمیشن نے آپ کو نااہل قرار دے دیا, اور اب سیشن کورٹ کے پاس کیس ہے. یہ تو توشہ خانہ اسکینڈل ہے پورے کا پورا. یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے. یہاں تو تبادلوں سے لے کر تقرریوں تک, اور یہاں زمینوں کے ٹھیکوں سے لے کر, جیسے رنگ روڈ اسکینڈل ہے, گندم کا اسکینڈل ہے, ادویات کا اسکینڈل ہے, کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جہاں کرپشن نہیں ہو رہی تھی. سادہ سی بات ہے, ابھی بخاری صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ کیا کہ عالمی اداروں کے رپورٹس پڑھ لیں. دیکھیں, جب پچھلی حکومت گئی, ان سے پچھلے والی حکومت, تو کرپشن انڈیکس میں ہمارا نمبر تھا عالمی سطح پر 117واں, اور جب عمران خان صاحب حکومت سے گئے تو اس وقت ہمارا نمبر تھا, یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ نے بہت راکٹ سائنس ڈھونڈنے کے لیے عام اویلیبل ہے. 140, یعنی کہ کرپشن ہی کرپشن. اور اب تو پرویز الہی صاحب جو ان کے بڑے ساتھی ہیں بتا چکی ہیں کہ پنجاب کے اندر گزار کیا گل گزارا تھا, کے پی کے کا کچمبر نکال دیا گیا, اس وقت کے پی کے دیوالیہ ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کی شعوری اور سنجیدہ کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے وہ اپنے غلط بیانی کے سر پر بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس نظام کو چلتا کریں, ملک چو کر دیں, چاہے جتنی مرضی بربادی ہو, خون خراب ہو, وہ ناکام ہو گئی. ان کی کوشش تھی کہ پاکستان کے آرمی چیف کے جو عہدہ ہے اس کو متوازن بنانے کے لیے کوشش کریں, اس کے لیے سر توڑ کوششیں انہوں نے کی, وہ ناکام ہو گئی. اس کے بعد ان کی یہ کوشش تھی کہ پاکستان کو خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرایا جائے. انہوں نے بڑی سنجیدہ کوششیں کی ہیں, یہ بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو آپ سمجھیں کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے. پوری کوشش کی انہوں نے کہ کسی بھی طریقے کے ساتھ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, اور شوکت ترین اس کبھی کاروائی میں ان کے معاون تھے, جو تیمور سلیم جھگڑا ہے وزیر خزانہ کے پی کے, وہ ان کے ساتھ شامل تھے. پنجاب کے وزیر خزانہ نے 12 کے ساتھ ریلیز کیا, لیکن یہ بڑی گھنونی سازش تھی اور یہ ریاست کے خلاف سازش تھی, وہ بھی ناکام ہو گئی. عمران خان اکانومی کو اس حد تک ڈیمیج کر کے جا چکے ہیں کہ ریپیئر کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 17 ارب کا ٹریڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اسٹیٹ بینک کا اندازہ تھا کہ 7 سے 8 ارب ڈالر رہے گا. عمران خان نے 17 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑا, وہ بھی خیر کوئی بات نہیں, چلے کاروبار کرتا بندہ کمی بیشی پورا کر دیا. لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو آئی ایم سے معاہدہ توڑا
وہ ریاست کے خلاف سازش تھی. 2 ہفتے پہلے تک پریس کانفرنس کر کے فواد چودھری اور شوکت دین پوری قوم کو بتا رہے تھے کہ ہمیں بجلی کے ٹارف بنانے پڑیں گے, گیس کے ٹارف بنانے پڑیں گے, ہم سبسڈی نہیں دے سکتے. عمران خان ٹی وی پر آنے کی باتیں کہہ رہے تھے, پھر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. تو یہ بہت خوفناک جرائم ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کرپشن کے جرائم اور جو ریاست کے خلاف جرائم کیے گئے ان کے احتساب کا وقت مجھے لگ رہا ہے کہ آ رہا ہے, جس سے عمران خان صاحب کی جو مایوسی ہے وہ پیک پر جاتی دکھائی دے رہی ہے. احتساب کا وقت آ رہا ہے اور اس تمام معاملے پر مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. نوید چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سلیم بخاری صاحب اور میاں طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ تینوں کا بہت شکریہ.